السلام علیکم دوستو، مولانا ابو الہی مدودی صاحب کا کتاب سلامتی کا راستہ سے اٹھایا گئے کچھ باتیں اس ویڈیو میں آپ سے بیان کروں گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جانا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا۔ انسانوں کی تباہی کا اصلی سبب صاحبو یہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے۔ آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر ہی ہیں، اس کے ایک جز کی حیثیت سے رہتے ہیں، لہٰذا آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ حقیقتیں اسی طرح بنیاد ہی ہیں جس طرح گل جہاں کے لیے ہیں۔ آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لیے اور دنیا تمام انسانوں کے لیے ہے، پریشان کن گھنٹی بنا ہوا ہے کہ آخر ہم انسانوں کی زندگی سے امن چین کیوں رخصت ہو گیا؟ کیوں آئے دن مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں؟ کیوں ہماری زندگی کے کل جگر گئی ہیں؟ قومیں قوموں سے ٹکرا رہی ہیں، ملک ملک میں کھینچا تانی ہو رہی ہے، آدمی آدمی کے لیے بھیڑیا بن گیا ہے، لاکھوں انسان لڑائیوں میں برباد ہو رہے ہیں، کروڑوں اور اربوں کے کاروبار غرق، بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں، طاقتور کمزوروں کو کھائے جاتے ہیں، مالدار غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں، حکومت میں ظلم ہے، عدالت میں بے انصافی ہے، دولت میں بدمستی ہے، اقتدار میں غرور ہے، دوستی میں بے وفائی ہے، امانت میں خیانت ہے، اخلاق میں راستے نہیں رہے، انسان پر سے انسان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، مذہب کی جامع میں لامذہبی ہو رہی ہے، آدم کے بچے لاتعداد گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو دعائے ظلم ہے، ایمانی ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانا کار ثواب سمجھ رہا ہے۔ یہ ساری خرابیاں آخر کس وجہ سے ہیں؟ خدا کی خدائی میں اور جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں امن ہی امن نظر آتا ہے، ستاروں میں امن ہے، ہوا میں امن ہے، پانی میں امن ہے، درختوں اور جانوروں میں امن ہے، تمام مخلوقات کا انتظام پورے امن کے ساتھ چل رہا ہے، کہیں فساد یا بد نظمی کا نشان نہیں پایا جاتا، مگر ایک انسان کی زندگی کیوں اس نعمت سے محروم ہو گئی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آ رہی ہے، اگر میں پورے اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعے کے خلاف بنا رکھا ہے، اس لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اور جب تک وہ پھر اس حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا بھی چین نہ پا سکے گا۔ اب چلتے ہوئے ریل کی دروازے کو اپنا گھر کا دروازہ سمجھ کر بیٹھیں اور اسے کھول کر بھی تکلف اس طرح باہر نکل آئیں جیسے اپنی مکان کے صحن میں قدم رکھا رہے ہیں، تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ ریل کا دروازہ گھر کا دروازہ بن جائے گا اور نہ وہ میدان جہاں آپ گریں گے گھر کا صحن ثابت ہوگا۔ آپ کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت ذرا بھی نہیں بدلے گی۔ تیز دوڑتی ہوئی ریل کے دروازے سے جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ خواہ ٹانگ اور سر پھٹنے کے بعد بھی آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا غلط سمجھا تھا، بلکہ اس طرح اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یا آپ خود اپنی خدا کے خدا بن بیٹھیں یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان لیں، تو آپ کے ایسا سمجھنے یا مان لینے سے حقیقت ہرگز نہ بدلے گی، خدا خدا ہی رہے گا۔ اس زبردست سلطنت جس میں آپ محض رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، پورے اختیارات کے ساتھ اس کے قبضے میں رہیں گے۔
البتہ آپ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے جو طرز زندگی اختیار کریں گے اس کا نہایت ہی برا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جب آپ تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو بجائے خود صحیح ہیں سمجھتے رہیں۔ پہلے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اسے ذرا اپنی یاد میں پھر تازہ کر لیجئے۔ خداوند عالم کسی کے بنائی سے خداوند عالم نہیں بنتا ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی خدائی مانیں تو وہ خدا ہو۔ آپ خواہ مانیں یا نہ مانیں تو خود خدا ہے۔ اس کی خدائی خود اپنی زور پر قائم ہے۔ اس نے آپ کو اور اس دنیا کو خود بنایا ہے۔ یہ زمین، یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ساری کائنات اسی کے حکم کی تابع ہیں۔ اس کائنات میں جتنی قوتیں کام کر رہی ہیں سب اس کے زیر حکم ہیں۔ وہ ساری چیزیں جن کے بل پر آپ زندہ ہیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ خود آپ کا اپنا وجود ہے، وجود اس کے اختیار میں ہے۔ اس واقعے کو آپ کسی طرح بدل نہیں سکتے۔ آپ اس کو نہ مانیں تب بھی یہ واقعہ ہے، آپ ایسے یہ آنکھیں بند کر لیں تب بھی یہ واقعہ ہے، آپ اس کے سوا کچھ اور سمجھ بیٹھیں تب بھی یہ واقعہ ہے۔ ان سب صورتوں میں واقعے کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعے کو تسلیم کر کے اپنی وہی حیثیت قبول کر لیں جو اس واقعے کے اندر دراصل آپ کی ہے تو آپ کی زندگی درست ہوگی، آپ کو چین ملے گا، امن ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا اور آپ کی زندگی کے سارے کل ٹھیک چلیں گے۔ اور اگر آپ نے واقعے کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو چلتے ہوئے ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ کر قدم باہر نکالنے کا ہوتا ہے۔ چوٹ تو آپ خود ہی کھائیں گے، ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی، سر آپ کا پھٹے گا، تکلیف آپ کو پہنچے گی، واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ ہماری صحیح حیثیت۔ اب سوال کریں گے کہ اس واقعے کے مطابق ہماری صحیح حیثیت کیا ہے؟ میں چند لفظوں میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہیں تو بتائیں اس نوکر کی اصل حیثیت کیا ہے؟ یہی نہ کہ آپ کی نوکری بجلائی آپ کے حکم کی اطاعت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کے حد سے نہ بڑھے۔ نوکر کا کام آخر نوکری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر آفیسر ہو اور کوئی آپ کے ماتحت ہو تو ماتحت کا کام کیا ہے، یہی نہ کہ وہ ماتحتی کرے، آفیسری کی ہوا میں نہ رہے۔ اگر آپ کسی جائیداد کے مالک ہیں تو اس جائیداد میں آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یہی کہ اس میں آپ کی مرضی چلے، جو کچھ آپ چاہیں وہی ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف پتہ نہ ہل سکے۔ آپ پر اگر کوئی بادشاہی مسلط ہو اور تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی نہ کہ آپ سیدھے طرح ریت بن کر رہنا قبول کریں اور شاہی قانون کی فرمان برداری سے قدم باہر نہ نکالیں۔ بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کا حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہوگے اور باغی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان مثالوں سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصل حیثیت کیا ہے۔ آپ کو اس نے بنایا ہے، قدرتی طور پر آپ کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اپنی یا بنانے والے کی مرضی پر چلیں۔ آپ کو وہ پال رہا ہے اور اس کے خزانے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ
آپ اس کے نوکر ہیں۔ آپ کا اور ساری دنیا کا آفیسر وہ ہے۔ اس کی آفیسری میں آپ کی حیثیت ماتحتی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ میر زمین و آسمان سب اس کی جائیداد ہیں۔ اس جائیداد میں اس کی مرضی چلے گی اور چلنے چاہیے۔ آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو منہ کے کھائیں گے۔ اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کی اپنی زور پر قائم ہے۔ زمین اور آسمان کی سارے محکمی اس کی قبضے میں ہیں۔ آپ خود چاہیں راضی ہو یا ناراض، بہرحال اس کی رعیت ہیں۔ آپ کی اور کسی انسان کی بھی، خواہ وہ چھوٹا یا بڑا ہو، کوئی دوسری حیثیت رعیت ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اسی کا قانون اسی سلطنت میں قانون ہے اور اس کے حکم ہیں۔ رعیت میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں ہر میجسٹری ہوں یا ہر ہائنس ہوں یا انتقیٹر ہوں اور خود مختار ہوں۔ نہ کسی شخص کا پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کونسل کو اختیار حاصل ہے کہ اس سلطنت میں خدا کی بجائے خود اپنا قانون بنائے اور خدا کی رعیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی پیروی کرو۔ نہ کسی انسانی حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خود حکم چلائے اور خدا کی بندوق سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی اطاعت کرو۔ نہ کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اصل بادشاہ کی رعیت بنے کے بجائے بادشاہی کی جھوٹی بدیوں میں کسی کی رعیت بنا قبول کرے۔ اصل بادشاہ کی قانون کو چھوڑ کر جھوٹے قانون سازوں کا قانون تسلیم کریں اور اصل حکمران سے منہ موڑ کر جھوٹ موٹ کی اس حکومت کا حکم ماننے لگیں۔ یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں۔ بادشاہی کے اختیارات کا دعویٰ کرنا یا ایسی کسی مادے کے دعویٰ کو قبول کرنا، دونوں حرکتیں رعیت کے لیے بغاوت کا حکم رکھتی ہیں۔ اس کی سزا ان دونوں کو ملنی یقینی ہے، خواہ جلدی ملے یا دیر میں۔ آپ کی اور ایک انسان کی پریشانی کی بال خدا کی مٹی میں ہیں۔ جب چاہیں پکڑ کر گھسیٹ لے۔ زمین اور آسمان کی اس سلطنت میں بھاگ جانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے۔ مٹی میں مل کر آپ کا ایک ذرہ بھی اگر منتشر ہو جائے گا، آگ میں جل کر کھوئے آپ کی راکھ ہوا میں پھیل جائے، پانی میں بہہ کر کھوئے آپ مچھلیوں کی خوراک بنیں یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں، مگر جگہ سے خدا کے پکڑ لے گا۔ ہوا اس کی غلام ہے، زمین اس کی بندی ہے، پانی اور اس کی مچھلیاں سب اس کے حکم کی تابع ہیں۔ ایک اشارے پر سب طرف سے آپ پکڑے ہوئے جائیں گے اور پھر وہ آپ میں سے ایک کو بلا کر پوچھے گا کہ میری رعیت ہو کر بادشاہی سے ورجنٹی کا دعویٰ کرنے کا حق تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا؟ میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیارات تمہیں کہاں سے لائے تھے؟ میری سلطنت میں اپنا قانون جاری کرنے والے تم کون تھے؟ میرے بندے ہو کر دوسرے کی بندگی کرنے پر تم کس سے راضی ہو گئے؟ میری نوکر ہو کر تم نے دوسرے کا حکم مانا، مجھ سے تنخواہ لے کر دوسرے کو اندانہ اور رازق سمجھا، میرے غلام ہو کر دوسرے کی غلامی کی، میری بادشاہی میں رہتے ہوئے دوسرے کی قانون کو قانون سمجھا اور دوسرے کوئی فرامین کی اطاعت کی۔ یہ بغاوت کس طرح تمہارے لیے جائز ہوگی تھی؟ فرمائیں، آپ میں سے کس کے پاس اس الزام کا جواب ہے؟ کون سے وکیل صاحب وہاں اپنے قانونی دعویٰ پیچ سے بچاؤ کی صورت نکال سکیں گے اور کون کی سفارش پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بغاوت کے جرم کی سزا بھگتنے سے بچا لیں گے؟
یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔